آج ہم کریں گے سورہ التکاثر کی ترجمہ اور تفسیر، اور اس میں میں آپ کو وہ تفصیل بتاؤں گی جو کہ ہمیں صرف قرآن کا ترجمہ پڑھ کے حاصل نہیں ہوتی۔ یہ ایک مکی سورت ہے اور اس میں کل 8 آیات ہیں۔ اللہ تعالیٰ پہلی اور دوسری آیت میں ارشاد فرماتے ہیں، تمہیں غافل رکھا مال کی زیادہ طلبی نے یہاں تک کہ تم نے قبروں سے ملاقات کر لی۔ یہاں پر اس مال کی زیادہ طلبی کی مذمت کی جا رہی ہے جو انسان کو ایمان لانے سے روکے، یا پھر اگر صاحب ایمان ہے تو اللہ کی عبادت میں استقامت سے روکے، یا گناہوں میں مبتلا کروا دے، یا اللہ اور اس کے بندوں کے حقوق میں کوتاہی کا مرتکب کروا دے، تو ایسے مال کی زیادہ طلبی نقصان دہ ہے، اور یہاں ایسے مال کی زیادہ طلبی کی مذمت کی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ تیسری، چوتھی اور 5ویں آیت میں ارشاد فرما رہے ہیں، ہاں ہاں جلد جان جاؤ گے، پھر یقیناً جلد جان جاؤ گے، یقیناً اگر یقین کا جاننا جانتے تو مال کی محبت نہ رکھتے۔ یعنی ہمیں معلوم ہے کہ ہمیں قبر میں جانا ہے، ہمیں معلوم ہے کہ آخرت میں اللہ کو حساب و کتاب دینا ہے، مگر ہمیں علم تو ہے لیکن یقینی علم نہیں، جسے کہا جا سکتا ہے کہ ہمیں یقین تو ہے لیکن کامل یقین نہیں، کیونکہ جب انسان کو کامل یقین ہوتا ہے تو اس کے عمل میں تبدیلی پیدا ہوتی ہے۔ اس کی ہم مثال لے سکتے ہیں کہ آج اگر گورنمنٹ اناؤنس کرے کہ آج رات کو 3 بجے ایسا زلزلہ آئے گا کہ اگر آپ لوگ گھر میں رہے تو شاید آپ مر جائیں، لہٰذا آپ لوگ رات 3 بجے گھر سے باہر نکل آئیں۔ اب یہی اعلان بار بار ہر چینل پہ ہو تو پہلے تو شاید آپ کو اتنا یقین نہ آئے، لیکن چونکہ بار بار ہر چینل پہ وہ اعلان ہو رہا ہوگا تو آپ کا یقین کامل میں بدل جائے گا، اور پھر چاہے ہم کتنے ہی ٹھنڈے علاقے میں کیوں نہ رہتے ہوں، ہم اپنی نیند کو قربان کر کے، ہم اپنے قیمتی سامان کو قربان کر کے اپنے گھروں سے باہر نکل آئیں گے۔ تو اس سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ جب ہمارا یقین کامل ہو جاتا ہے تو پھر ہم بڑی سے بڑی مشکل کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، اور پھر وہ مشکل ہمارے لیے اتنی مشکل نہیں رہتی ہے۔ اسی طرح اگر دیکھا جائے، عبادات میں استقامت، گناہوں سے بچنا اور اس مال کو چھوڑ دینا جو کہ ہمیں اللہ کی راہ پر چلنے کے لیے رکاوٹ کا باعث ہو، بہت بڑی آزمائش ہے۔ لہٰذا اگر ہمیں آخرت پر کامل یقین ہو جائے تو ہماری سوچ میں، ہمارے عمل میں اور ہماری طرز زندگی میں واضح فرق آئے گا، اور چونکہ ہمیں یقین کامل نہیں ہے اس لیے ہماری سوچ میں اور ہمارے عمل میں نقص نظر آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ 6 آیت میں ارشاد فرماتے ہیں، بے شک ضرور جہنم کو دیکھو گے۔ یہاں مسلم اور غیر مسلم دونوں سے خطاب ہے، لیکن دیکھنا مختلف قسم کا ہوتا ہے۔ مسلمان جب دیکھے گا تو انشاءاللہ جب دیکھے گا تو صرف عبرت حاصل کرے گا، اسے دیکھ کے اسے خوف محسوس ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ اسے محفوظ رکھ لے گا۔ اور جب کافر دیکھے گا تو وہ اسے اپنی آنکھوں سے بھی دیکھے گا اور اس کے عذاب کو بھی محسوس کرے گا۔ اللہ تعالیٰ 7ویں آیت میں ارشاد فرماتے ہیں، پھر ضرور بے شک اسے یقینی دیکھنا دیکھو گے۔ ایک ہوتا ہے علم یقین، یعنی کسی نے خبر دی اور آپ کو اس چیز کا علم ہوا۔ ایک ہوتا ہے عین یقین، یعنی آپ نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا اور آپ کو علم ہوا۔ یہاں اللہ تعالیٰ عین یقین کی بات فرما رہے ہیں کہ خود بروز قیامت تم اپنی آنکھوں سے دیکھ لو گے۔ اللہ تعالیٰ 8ویں آیت میں ارشاد فرما رہے ہیں، اور پھر ضرور ضرور اس دن تم سے نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اور یہاں اللہ حکم فرما رہا ہے کہ اللہ کی عطا کردہ نعمتوں کا سوال کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سوال سے محفوظ رکھے، کیونکہ یقینی سی بات ہے ہم اس کا جواب نہیں دے پائیں گے۔ انسان کے جسم کا ہر اس سانس کا آنا، ماں باپ، میاں بیوی، بچے، مال، یہ سب اللہ کی نعمتیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان نعمتوں کے بارے میں سوال فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، تمہیں مال دیا تھا، اسے کہاں استعمال کیا، کتنا جمع کیا، کیوں جمع کیا، اپنی آنکھوں کو، اپنی زبان کو، اپنے ذہن کو، اپنی فکر کو کہاں کہاں استعمال کیا،
اپنے قدموں کو کہاں کہاں استعمال کیا. ہمیں ان سب کا جواب دینا ہوگا. یہاں اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہا ہے اور ہمیں ڈرا رہا ہے کہ جو کچھ بھی نعمتیں میں نے تم کو عطا کی، بروز قیامت میں ان کے بارے میں سوال کروں گا. لہٰذا ہم جب بھی کسی بھی نعمت کا استعمال کریں تو پہلے یہ توجہ کر لیں کہ اس کا جواب ہمیں بروز قیامت اللہ کو دینا ہے. اللہ ہمیں اس سوال سے محفوظ رکھے. آمین. یہ تھی سورہ التکاثر کی ترجمہ اور تفسیر. اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے علم میں اضافہ فرمائے اور ہماری ہر غلطی، کوتاہی اور گناہ کو معاف فرما دے. آمین.